الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت 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 اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا آپ شکار ہیں، معاشی حوالے سے، گھریلو حوالے سے، کاروباری حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے آپ اگر الجھن کا شکار ہیں، آپ کو مسائل کا سامنا ہے، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کام پورے نہیں ہو پا رہے، یا اللہ نہ کرے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، یا اللہ نہ کرے جادو، جنات، سحر، اثرات، آثب میں مبتلا ہیں، تو القرآن اپنے جملہ مسائل کے حل کے لیے، وظائف معلوم کرنے کے لیے، روحانی علاج جاننے کے لیے، اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے اس پیج پر، فیس بک پیج پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور یہی پروگرام الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے، اس پر بھی براہ راست یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین کے بھی انشاءاللہ الکریم کمنٹس، آپ کے میسیجز ہم شامل کریں گے۔ میسیجز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھیں، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایسی بیماری کا روحانی علاج کہ جس کا علاج ہی نہ ملتا ہو۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ ہم نے فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیا، وہاں سے بھی علاج کروا لیا، اس ڈاکٹر سے بھی دوائی لے لی، ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، لیکن ہماری بیماری نہیں جا رہی، ہماری بیماری ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ یا اللہ نہ کرے ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، بڑے بڑے ہسپتالوں میں دکھا لیا، بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو، بڑے بڑے سرجن کو، اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، لیکن شفا نہیں مل پا رہی، بیماری دور نہیں ہو پا رہی، مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ اس طرح کے جملے ناظرین آپ نے بکثرت سنے ہوں گے۔ دیکھیں، علاج کرنا بھی چاہیے، علاج کروانا بھی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، لیکن مایوس نہ ہو۔ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ایک ایسی بیماری کا، ایسے مرض کا روحانی علاج کہ جس کا علاج نہیں مل پا رہا، مریض کو شفا نہیں مل پا رہی۔ اس کے لیے آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام۔ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اپنے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ جو عمل ہے یہ 21 دن تک، 21 ڈیز بلا ناغہ آپ نے 21 دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں، 111 مرتبہ پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے مریض کو پلا دیں، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ وظیفہ بھی جاری رکھیں، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے بھی کریں، صدقہ بھی دیں، انشاءاللہ الکریم دیکھیں آپ کے مریض جلد بخیر و عافیت صحت یاب ہو جائیں گے، روبہ صحت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں ایک اور ایسا وظیفہ کہ اللہ نے چاہا تو آپ کی نظر کی
حفاظت رہے گی۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہو، آنکھوں کی بینائی کسی کی اللہ نہ کرے کمزور ہو چکی ہو، یا اسے کم نظر آتا ہو، یا بیماری یہ کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہو، آنکھوں کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے پانچوں وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پانچوں نمازیں مکمل ادا کر لیں، یعنی یہ ہر نماز پوری ادا کرنے کے بعد آپ نے یا نورو پڑھنا ہے۔ یا نورو کس انداز سے پڑھیں گے کہ یا نورو اس انداز سے پڑھیں گے کہ اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر سانس آپ نے روک لیا، سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھیں گے، سانس روک لیں گے، اور ایک سانس میں 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، یہ بآسانی الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک دو دفعہ پریکٹس کریں گے نا تو مکمل پڑھ لیں گے۔ تو سیدھا ہاتھ پیشانی پر ہوگا، سانس روک لیں گے، 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اب کیا کریں گے، جب یہ پڑھ لیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کیا، دم کرنے کے بعد آنکھوں پر پھیر لیجیے۔ انشاءاللہ الکریم آنکھوں کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی بینائی بھی کمزور ہوئی تو وہ الحمدللہ عز و جل بینائی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تا حصول شفا آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ نظر بہتر ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کی ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آئیے چلیں پہلے میں استخاروں کے جوابات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ پہلے ہمارے عبدالرشید بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آفس میں بہت تنگ کیا جا رہا ہے، تبادلہ کروانا ہے، تو استخارہ بھی کر کے بتائیں بہتری ہے یا نہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا عبدالرشید بھائی، استخارے میں فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اب چلو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں نا، تو آفیسز وغیرہ میں، اپنی کمپنیوں میں، اداروں میں جہاں لوگ مل کر کام کرتے ہیں، وہاں پر بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات شریر قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، جوابی کارروائی کوئی نہ کیجیے گا، صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا اور آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جو بھی آپ کو آفس میں تنگ کرتا ہے انشاءاللہ الکریم وہ تنگ نہیں کرے گا، ہے نا۔ آپ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ الکریم سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کا احترام یہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ ایک یہ وظیفہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے محمد رفیق بن فریدہ، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے، مزید اولاد نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا رفیق بھائی، آپ کا استخارے میں تو وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں حصول اولاد کے لیے، وہ یہ کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر جمعہ کو پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، مزید بھی میسیج ہیں ناظرین آپ کے، آئیے اب میں شامل کرنے لگا ہوں۔ یوٹیوب چینل پر ہمارے جن ناظرین نے یہ میسیجز کی ہیں ان کے میسیجز میں شامل کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرانی ہے، اللہ پاک اس کو نیک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ رانا مصطفیٰ صاحب ہیں، اللہ پاک آپ کے بچے کو، ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، مطیع و فرما بردار بنائے۔ بچوں کو فرما بردار بنانے کا ایک عمل یہ بھی ہے
کہ بچہ جب سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر آپ نے اتنی آواز کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ یہ 2 آیات ہیں سورہ بروج کی، ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے بچے مطیع فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری سسٹر کا نام ہے شمائلہ اور ان کی والدہ کا نام زرینہ ہے، رشتہ نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ بتا دیجئے۔ دیکھیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، شادی کے اسباب بن جائیں، تو اس کے لیے نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر، یہ کسی سے بھی پڑھوا کر کھانے کی چیز پر یا پینے کی چیز پر آپ دم کر کے وہ کھا لیں یا پی لیں، تو انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی جو تعداد ہے وہ ہے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری سسٹر کے بارے میں لازمی بتانا چاہیے، بتا دیا ہے آپ کی سسٹر کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ گھر میں پیسے آتے ہیں لیکن گھر میں نہیں رہتے، کدھر خرچ ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتا، کیا کیا کریں؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا، جب بھی آپ گھر میں کوئی سامان لے کر آئیں، کوئی بھی چیز لے کر آئیں، راشن عموماً گھروں میں لے کر آتے ہیں، تو جو بھی آپ کی مال و دولت ہے، جو پیسے ہیں، تو سورہ کوثر یہ آپ پڑھ کر اس پر دم کر دیں 7 مرتبہ، انشاءاللہ الکریم آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکت رہے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کے درمیان ایک ایسا درود پاک، صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود پاک آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں۔ یہ ایک میسج آیا، مناہل بنت مریم سونے کے تھوڑی دیر کے بعد جاگ کر رونا شروع کر دیتی ہے، دم کرتے ہیں تو چپ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، استخارے میں تو فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچی کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے صبح و شام 3 مرتبہ یہ 4 صورتیں آپ نوٹ کر لیجئے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں، بچے انشاءاللہ الکریم نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت رہے گی۔ یہ ایک اور میسج ہے، اسد بن صفیہ، انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار شروع کرنا ہے، دونوں بہتر ہیں مگر جگہ کا استخارہ، اچھا دونوں کاروبار میں سے کون سا کاروبار کریں، آٹو پارٹس کا یا اسٹیشنری کا؟ تو دیکھیں، اس کے لیے جو آپ نے بتایا ہے تو استخارے میں فی الوقت دونوں کا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، دونوں ہی حوالے سے بہتر ہیں، اور جس چیز میں، جس فیلڈ میں آپ کو زیادہ مہارت ہے، تجربہ ہے، آپ اسی کو فوقیت دیں، مگر یاد رکھیے گا جب بھی کوئی کام شروع کریں، کوئی کام لے کر چلیں، شرعی تقاضوں کے مطابق دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ آپ اپنے کام کاج کو لے کر چلیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کام میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج تھا، ہمارے سمیر بھائی تھے، سمیر بن شہلہ، انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں سمیر بھائی، استخارہ کیا گیا ہے تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے، یہ آزمائشیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، صبر صبر اور صبر سے کام لیجئے، اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیے اور کوشش اپنی جاری رکھیے گا، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اب یہ آزمائشیں دور ہو جائیں، آپ کے کاروبار میں برکت رہے، تو اس کے لیے دیکھیں یہ وظیفہ کیجئے گا، جب سورج طلوع ہو تو طلوع آفتاب کے وقت 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اسے اسی جگہ سے رزق عطا فرما دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر بن جائے گا۔
یہ پڑھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ سب سے بڑا وظیفہ نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کی بھی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل ہو، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق میں برکتیں رہیں گی اور یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ختیجہ رسول والدہ کا نام ہے، استخارہ کر دیجیے گا۔ کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں یہ ذرا تو دوبارہ میسج کر دیجیے۔ یہ ہمارے عدنان بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے واسطے دعا کیجیے گا، میں گریس میں رہتا ہوں، پیپروں کے لیے دعا کروانی تھی۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی خوب محنت کیجئے، خوب کوشش کیجئے، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اب پیپروں میں، امتحانات میں کامیابی کے لیے جب آپ کے پیپر چل رہے ہوں تو آپ نے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، یہ مکمل سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گا، دیکھیے اس وظیفے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ محنت، کوشش، توجہ کے ساتھ، حاضر ذہنی کے ساتھ ہیں، تو یہ آپ محنت بھی کیجئے، تیاری کیجئے، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں فرماتا، اور جو تقاضے ہیں امتحانات کی تیاری کرنے کے، وہ تقاضے بھی پورے کیے جائیں، سنجیدگی کے ساتھ تیاری کی جائے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علی رضا صاحب ہیں، ہمارے گھر میں بندش ہوئی ہے، جو کام نہیں کرتا ہے جو کام کرتے ہیں رک جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارے یہ گھر کی بندش ختم ہو جائے۔ گھر میں اللہ پاک کے کلام پاک کی تلاوت کیجئے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب شیاطین چلے جائیں گے، شریر جنات چلے جائیں گے، تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو گھر میں تلاوت قرآن کریں، اپنے گھروں کو ہم تلاوت قرآن سے آباد کریں، نمازوں کی پابندی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں، تو الحمدللہ عز و جل گھر میں برکتیں ہی برکتیں رہیں۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نہ کرے اگر گھر میں گناہوں کا کھلے عام سلسلہ ہو رہا ہو، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یہ سارا سلسلہ چل رہا ہو، تو پھر کیسے گھر میں برکتیں آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے۔ ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کریں، الحمدللہ عز و جل گھر میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، رانا مصطفیٰ صاحب ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، پروگرام کے اختتام پر دعا کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں، اپنے پریشانی، اپنے مسئلے کی نوعیت تو نہیں بتائی، لیکن چلو میں آپ کو وظیفہ ایسا عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے، جملہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور وہ ہے درود پاک۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے جملہ مسائل، جملہ پریشانیاں، جملہ بیماریاں سب دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں، استخاروں کے جوابات اب میں شامل کرنے لگا ہوں۔ محمد عمران بن صغیرہ، انہوں نے کہا ہے کہ رشتے کا استخارہ کروانا ہے۔ تو عمران بھائی، رشتے کے استخارے کے حوالے سے ہمیں کچھ آپ کی معلومات چاہیے ہوتی ہے، تو وہ معلومات جو ہے نا آپ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ نمبر نوٹ کر لیجئے۔ اس نمبر پر آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ نمبر یہ ہے 0213717111۔ اس نمبر پر 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت یہ نمبر ہے، تو اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ تو اس نمبر پر استخارہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں گے، وہ سوالات کے جوابات آپ دے دیں گے، تو پھر استخارے کا جواب آپ کو بتا دیا جائے گا۔ محمد علی بن عثمہ، انہوں نے کہا ہے کہ کام نہیں مل پا رہا، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں، استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ دیکھیں، کام نہیں مل پا رہا، روزگار نہیں مل پا رہا، جاب نہیں مل پا رہی، نوکری نہیں مل پا رہی، آپ چاہتے ہیں کہ مل جائے،
کوشش بھی جاری رکھیں اور یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ جب 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے تو اب آپ 182 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی نوکری لگ جائے گی۔ مزید بھی آپ کے میسیج ناظرین، اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی میں آپ کے میسیج یہ شامل کروں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں سوراخ ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، تو پلیز اس کا لازمی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کے دل میں سوراخ ہو تو 75 ٹائمز 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اگر اس کے دل پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ آپ دم کر دیں۔ اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل گھبراہٹ، بے چینی یہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، کام میں دل نہیں لگتا جس کی وجہ سے بہت قرضے میں پھنس گیا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، استخارہ بھی کیجئے۔ چلیں وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کا کام کاج میں دل نہیں لگ رہا تو یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اگر وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہ کرے تو دل تو لگانا پڑے گا نا، ٹھیک؟ تو نیکیوں کی کثرت کیجیے۔ بعض اوقات ہمارے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، نیکی کے کاموں سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نصیحت کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، نیک کاموں کی طرف نہیں آتے۔ تو ہمارا دل نرم ہو جائے، دل کی سختی دور ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگے گا۔ چلیں بات چلی دل کی سختی کے حوالے سے، تو ایک ایسا وظیفہ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا دل نرم ہو جائے، میرے دل کی سختی یہ دور ہو جائے، نرم دل بن جاؤں، مجھے نعتوں میں، تلاوت قرآن میں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مجھے رونا آئے، میرا دل لگے، مجھے عبادت کی ایک حلاوت پیدا ہو، مجھے عبادت کی حلاوت نصیب ہو جائے، مٹھاس نصیب ہو جائے، نمازوں میں، سجدوں میں، دعاؤں میں، نیکیوں میں اور نیک اعمال میں میرا دل لگے، تو اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کا ایک مخصوص عمل ہے، وہ عمل آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دیکھیں اس کے لیے خالص جو شریف کی روٹی، جی دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں نا، تو خالص جو شریف کی روٹی، اور وہ روٹی بھی ایسی ہو کہ جو بے نمک والی ہو، اس آٹے میں نمک شامل نہ ہو، صحیح ہے؟ طلوع آفتاب سے قبل، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے پکا کر یا پھر پکوا کر، جب یہ روٹی پک جائے نا، تو اب کیا کریں گے، اس پر نئے قلم سے آپ لکھیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 7 مرتبہ یہ لکھنا ہے۔ یہ لکھیں، نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیں۔ اب وہ جو پورا دن آپ گزاریں گے نا، پورا دن آپ جو گزاریں گے، وہ پورا دن آپ نے روزے سے گزارنا ہے۔ اس دن کا آپ روزہ رکھیں، پھر جب شام کو افطار کا وقت آئے تو شام کو اسی روٹی سے افطار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ پاک کی عنایت سے قلب میں رقت پیدا ہوگی، نرمی آئے گی، دل کی سختی چلی جائے گی، عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں، دعاؤں میں ہمارا دل لگے گا، اور خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونا نصیب ہوگا۔ تو اس مخصوص طریقے کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، آپ دیکھیں انشاءاللہ کریں اللہ کی رحمت سے عبادتوں میں بھی دل لگے گا، دل کی سختی دور ہو جائے گی، اور خوف خدا میں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں۔ عبدالغفار صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کریں، میرے کان میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ تو دیکھیں عبدالغفار بھائی، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں، پریشان نہ ہو۔ کان میں اگر کسی کے درد رہتا ہو تو 21 مرتبہ 21 ٹائم یا سمیع یا سمیع یا سمیع اول اور آخر
اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر کان پہ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے گل احمد بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال سے لاپتہ ہیں گل احمد بن روشن بھائی، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، استخارہ کریں، کیا معاملہ؟ دیکھیں استخارے میں تو ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بھائی آپ کے خیریت سے ہیں، پریشان نہ ہوں، جلد واپس آ جائیں۔ اب جلد واپس آ جائیں یا تو ان کی اطلاع مل جائے اور جلد واپس بخیر و عافیت اور سلامتی کے وہ واپس آ جائیں۔ اس کے لیے ایک مخصوص میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص گھر سے بھاگ جائے، لاپتہ ہو جائے، تلاش کے باوجود نہیں مل پا رہا ہو، نہ ہی اطلاع مل پا رہی ہو، تو اس کے لیے آپ نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ، سورۃ الضحیٰ، یہ آپ پڑھیں 41 مرتبہ 41 ٹائمز، اول اور آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ 21 مرتبہ یہ پڑھیں آپ، اور جب 21 مرتبہ پڑھ لیں، اب جو آپ کا گھر ہے، اس گھر کے جو چاروں کونے ہیں نا، ان چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجیے اور 2 کونوں میں اقامت کہیے، تکبیر کہیے، یہ جو جماعت سے قبل اقامت کہی جاتی ہے۔ 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں اقامت کہیں، اور پھر آپ اپنے بھائی کی واپسی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی جلد بخیر و عافیت واپس گھر آ جائیں یا پھر ان کی اطلاع مل جائیں۔ آپ جانتے ہیں اس وظیفے کی خصوصیت اور اس کی تاثیر کیسی ہے، کہ اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر 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 انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی واپس آ جائیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، چونکہ وقت اختتام کی جانب ہے اور دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں، اور دعاؤں کے حوالے سے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کروا دیجئے گا، کسی کا کیا مسئلہ تھا، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کی کیا پریشانی ہے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں، لیکن آئیے ناظرین آخر میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے ناظرین یہ میسیجز کرتے ہیں، کالز آتی ہیں اور کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے استخارے کا جواب نہیں دیا۔ تو دیکھیں شعبہ روحانی علاج کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے، جس پر آپ یہ براہ راست پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو اس پیج پر جن ہمارے ناظرین کے میسیجز آ گئے ہیں، جن کے کمنٹس آ چکے ہیں، جنہوں نے کر دیے ہیں، فرداً انشاءاللہ الکریم آپ سب کو رپلائی دے دیا جائے گا، آپ کے روحانی علاج دے دیے جائیں گے، آپ کے استخارے کر دیے جائیں گے، اور آپ کا مکمل روحانی علاج بھی کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شعبہ روحانی علاج کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی جن ہمارے ناظرین نے کمنٹس کیے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی استخاروں کے جوابات دے دیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پریشان نہ ہو، آن لائن استخارے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے گا 0213717711، اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ 24 گھنٹے یہ سروس جاری رہتی ہے، اس پر آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو نمبر ہے نا، اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ واٹس ایپ استخارے کی سروس موجود ہے 0316806226 031680062626، اس نمبر پر بدر یا ٹیکسٹ میسیج اسلامی بہنیں استخارے کروا سکتی ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اور بالمشافہ حاضر ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، وہاں سے بھی آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین دعا کا وقت ہے، مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، مسائل حل فرمانے والا ہے، پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ آئیے گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، یا
ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ مولا ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، میرے مولا سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے والدین کو، بچوں کو، گھر والوں کو سب کو شفا عطا فرما دے، جو قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں اللہ پاک انہیں کامیابی نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، مولا سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے